وہ موچی تھا اور میں بڑا سرکاری افسر، لیکن یہ میرا معمول ہے کہ میں شام سیر کرنے کے لیے اپنے گھر کے نزدیک باغ میں جایا کرتا ہوں۔ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر وہ روزانہ موجود ہوتا ہے۔ میں اسے حد تک جانتا ہوں کہ روز اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کو سلام کر لیتا ہوں، اور یہ سلسلہ بھی اس کا ہی شروع کردہ ہے۔ ایک دن جب میں جاگنگ کرتا ہوا اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے مصروف ہاتھوں کو روک کر سر الفاٹ الف اور اچانک مجھے سلام کیا، جس کا جو اب میں نے چونکتے ہوئے دیا۔ اس کے بعد سے یہ سلام میرا اور اس کا معمول بن گیا تھا۔ میں اس شہر کے اہم لوگوں میں شمار کیا جاتا ہوں اور سرکاری نظام میں نہایت اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہوں، یعنی میں وزارت داخلہ میں ایک اہم عہدے پر مقرر ہوں۔ آج بھی میں معمول کے مطابق جاگنگ کے لیے نکلا اور گلی عبور کر کے اس کے نزدیک پہنچا۔ وہ آج اپنے کام میں بہت مصروف تھا، یہاں تک کہ اس نے آج تو سلام کے لیے بھی اپنا سر نہ اٹھایا تھا، لہٰذا آج میں نے پہلے اس کو سلام کیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام صاحب، ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں۔ آج نہ جانے کیوں میں اس کے پاس رک گیا تھا اور باتیں کرنے لگا تھا۔ تم کب سے یہاں ہو؟ صاحب جی تقربائے 30-32 سال ہو گئے ہیں، اس علاقے میں تو تمہارا کام زیادہ نہیں چلتا ہوگا؟ نہیں جی ٹھیک ہی چل جاتا ہے، بس روز کا خرچہ نکل آتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارا گھر بار بچے وغیرہ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں سے آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ایک کچی آبادی ہے، جمن آباد، وہاں رہتا ہوں میں۔ بچے کیا کرتے ہیں تمیری؟ ان کو کیوں نہیں ساتھ کام پر لگاتے؟ صاحب میرے 2 بچے ہیں، دونوں لڑکے ہیں، بڑی مشکل سے 5ویں تک پڑھ سکے ہیں، اور اب وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ دکان کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں صاحب، اتنا تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس جی کوشش کر رہے ہیں۔ تم یہاں کب تک بیٹھتے ہو؟ بس جی اندھیرا ہونے لگے تو چلا جاتا ہوں، میرا کام روشنی کا ہی ہے جی، ویسے بھی اب نظر بھی کم آنے لگا ہے۔ اس نے یہ تمام باتیں سر جھکائے ہوئے ہی کیں اور اپنے کام میں لگا رہا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور دعا سلام کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کا اور اپنا مقابلہ کر رہا ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس اعلیٰ سرکاری عہدے پر ہوتے ہوئے ایک دن میں اس معاشرے کو کیا دے پاتا ہوں، اور وہ اپنے ایک دن میں اس معاشرے کو کیا دے رہا ہے۔ میں اپنے پورے دن میں صبح سے شام تک 2-3 بے مقصد میٹنگ نمٹانا ہوں، پھر کئی گھنٹے دوپہر کے کھانے کے نام پر صرف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آفس میں کئی فائلیں اپنے دستخط سے یا تو آگے بھیج دیتا ہوں یا پھر واپس بھیجوا دیتا ہوں۔ اس طرح ایک دن ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ شخص جو کہ ایک موچی ہے اور معاشرے میں ایک معمولی سا مقام رکھتا ہے، ایک پورے دن میں کم از کم بھی 10 جوتے گانٹ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا ہے، جو اس کے بچوں کے لیے بے حد اہم ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے اور عوام کی بھلائی اور خدمت میں براہ راست حصہ لیتا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں بہت تھک گیا ہوں، اور پھر میں نے باغ میں پہنچنے سے پہلے ہی واپسی کے لیے رخ موڑ لیا۔ واپس آتے ہوئے جب میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ یہ موچی معاشرے کی بھلائی کرنے میں مجھ سے کہیں آگے ہے اور زیادہ ضروری ہے۔